اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ اولئک وہی لوگ علی پر ہدم ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر کیا خواہ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوہ پردہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا۔ تو کہا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت پر میں ہوں، تو اپنے آپ کو اس پیمانے پر رکھ کر دیکھنا ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے دیا کہ متقین کون ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں کو پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور پھر الٹیمیٹ فلاح بھی یہی پائیں گے۔ دنیا کی ہر کامیابی ٹیمپرری ہے، جزوی ہے، اس لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ سیٹسفیکشن صرف جنت میں ہے، مکمل کامیابی، مکمل فلاح۔ پھر فرمایا کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کے لیے وارن کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اس حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ جو مہر لگ جاتی ہے، جیسے کھانا چھوڑ دیں تو انکار کرتے جائیں، ایک وقت آتا ہے کہ معدہ پھر کچھ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو دل کی بیماریوں کا قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس میں مہر لگ جانا، تنگی، قساوت قلبی، سخت دلی، مردہ پن، اندھا ہو جانا۔ حق کی قبولیت کی راہ میں دو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم فلاں سے سیکھیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں، یا دنیا پرستی۔ جب تک ہم دنیا کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے نا، تب تک ہم حق کو نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہتیں بھی نہیں بچی، تو ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، باریک پردہ، کچھ نظر آتا ہے لیکن دنیا کے خوف سے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس تک جتنا حق پہنچا اس کی اتنی ہی پوچھ ہوگی، حق آنے کے بعد کی کوشش دیکھی جائے گی انسان کی۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی گئی کہ ان کے کفر اور نافرمانی کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو گئی ہے۔ ان کے کان حق بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہے، وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ایمان تو ان لوگوں کے حصوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں کہا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ یہ سورہ مطففین میں آتا ہے۔ تو اسی کیفیت کو قرآن نے ختم، مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔